Orang mana ke? Oh kana. पिकअप लेके आना। हाँ यार देखो ना, ये इधर तक तो आ सकते हैं ना, बस यही जगह है कि ये तरफ इस वक्त मैं खलखड़ी झील से कुछ ही फासले पर मौजूद हूँ। यहाँ पर खलखड़ी झील को जाते हुए ये दरिया की मौज मस्त लहरें और ख़ूबसूरत नज़ारे जो है ना ये रास्ते में आते हैं। खलखड़ी झील इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन अगर इसके सड़कों पर तवज्जो दी जाए और ख़ास कर खलखड़ी लेक तक रोड बना दिया जाए तो ये इंतहाई खूबसूरत मुकाम बन सकता है। ये खलखड़ी झील है जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी लोग आना चाहते हैं, लेकिन सड़कों की ख़राब हालत की वजह से ये इलाका सयाहों की नज़रों से ओझल है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ सड़क बना दी जाए तो यहाँ पर काफ़ी सयाहों की आमद मुतवक्को है। जी इस वक्त मैं खलखड़ी झील पर मौजूद हूँ। खलखड़ी झील कालाम से तकरीबन 52 किलोमीटर के फासले पर है और ये सतह समंदर से 12,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। खूब बारिश हुई यहाँ पर, बिल्कुल सर्दी जो है ना वो महसूस की जा रही है, बल्कि सर्दी है और मौसम जो है ना वो हर तरफ बारिश ने जल तल कर दिया है और मौसम को सर्द कर दिया है। तो काफ़ी खूबसूरत मंज़र जो है ना वो है, लेकिन हमें पता नहीं था। कालाम से जब हम निकल रहे थे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, सूरज निकला हुआ था और जब यहाँ उतरोड़ से आगे हम पहुँचे तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश जो है ना वो शुरू हो गई।
اور بہت تیز قسم کی جو بارش وہ اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بہرحال خلخالی جھیل کا ایک حصہ ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ پہلے یہاں پر روڈ نہیں تھا، اب بالکل روڈ جو ہے نا وہ خلخالی جھیل تک جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. اور یہ کوئی 4 کلومیٹر پہلے خلخالی جھیل سے گاڑی جو ہے نا وہ یہاں تک آ سکتی تھی، لیکن اب یہاں پر میرا خیال ہے کہ تحصیل ناظم نے کلام کی ہے حبیب اللہ ثاقب. تو یہ ابھی ہم بہرحال اب ہم خلخالی جھیل پر جو ہے نا وہ موجود ہے اور بہت ہی سہانا موسم ہے، سرد موسم ہے. اور لوگ آئے ہیں بہت زیادہ، لیکن بارش نے ان کا جو پلان تھا وہ سارا چینج کر دیا ہے. کوئی گاڑیوں میں گھسے، کوئی ٹینٹوں میں گھسے، تو کافی مطلب لوگوں کو بارش نے جو ہے نا ادھر ادھر کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھیل جو ہے نا یہ بہترین منظر ہے. آپ پہاڑ اور یہ جو بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جھیل میں بہت زیادہ خاموشی ہے، ہر طرف جو ہے نا وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے. اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بالکل کوئی ہے ہی نہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، پھر بھی لوگ یہاں پر اس بارش میں پھر بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں جو ہے نا خوبصورت جو جھیل کی جو خوبصورتی ہے، جھیل کی جو خاموشی ہے، وہ سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں. اس میں خواتین بھی شامل ہے، بچے بھی ہے، بڑی بھی ہے، اور کافی لوگ اب آنا شروع ہو گئے. خوش قسمتی سے یہاں جو ہے نا پہلے سڑک نہیں تھا، لیکن اب بالکل جھیل تک جو ہے نا سڑک جو ہے نا وہ بن گیا ہے. اور یہ سیاحوں کے لیے بہت ہی آسانی جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے. اس سے یہ ہمارے جو دوست ہے کلام سے ہم یہ لے کر آئے ہیں ہوٹل سے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کافی اچھا کام کیا. ڈرائیونگ جو ہے نا یہ دوسرا جو پانی پھینک رہا ہے اور پانی جو منہ کو لگا رہے ہیں یہ بھی یہاں کے مقامی ہے اور الحبیب ہوٹل یہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کھانا سب کچھ کیا. میں آپ کو ان کا ہوٹل دکھا دوں. آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ٹینٹ انہوں نے لگایا ہے اور اس میں کچن وغیرہ ان کا ہے اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس میں پکاتے ہیں. باقی یہ ٹینٹ ہے ان کا، اس میں بھی لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور کھانا مانا جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں. لیکن اب میں جھیل کی بات کر رہا تھا، تو جھیل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پہاڑ جو ہے نا وہ بالکل یہ پہاڑوں کے دامن میں چاروں طرف پہاڑ ہے جو بادلوں میں وہ چھپ گئے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ بلندی پر واقع ہے. یہ اتروڑ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اتروڑ سے، کیونکہ کالام سے اتروڑ 21 کلومیٹر ہے، باقی جو 30-31 کلومیٹر ہے وہ یہ علاقہ ہے. تو یہ بہت ہی مطلب خوبصورت نظارہ ہے. میں اپنے آپ سے جانوں گا، آپ بتائیں کہ آپ کتنی دفعہ یہاں پر آتے ہیں اور کتنے مہمانوں کو لے کر آتے ہیں؟ ہم تو کافی دفعہ آتے ہیں، ہر سیزن میں 10-15 دفعہ آتے ہیں، مہمانوں کو یہاں گھومنے کے لیے لے آتے ہیں. اچھا، تو یہ کیسا ہے؟ ہوٹل خوبصورت ہے یا یہ خوبصورت ہے؟ ہوٹل سے یہ خوبصورت ہے کیونکہ یہاں اتنا شور بھی نہیں ہے، لوگ کم آ رہے ہیں اور اس لیے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے.
کتنا گہرا ہوگا یہ جھیل؟ بہت زیادہ گہرا ہے کہ بہت زیادہ اچھا اچھا، یہ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں مقامی لوگ جو یہاں پر ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گہرا ہے۔ ابھی بھی لوگ جو ہے نا وہ آ رہے ہیں چونکہ بارش رک گئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور بہت زیادہ سردی تھی، آپ یقین مانیں میرے سارے کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ گیلے ہو گئے تھے اور کافی سردی میں محسوس کر رہا تھا، لیکن ابھی موسم جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور کچھ مطلب ہوا جو ہے نا وہ بھی رک گئی ہے۔ بارش میں جو ہے نا وہ بالکل یخ قسم کی ہوا تھی، بہت ٹھنڈ جو ہے نا وہ لگ رہی تھی، تو یہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور مہوڈن جھیل سے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ مہوڈن جھیل جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن وہ تھوڑے سے ایریا میں ہے، یہ بہت بڑے ایریا میں ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں تو کافی مطلب پھیلا ہوا ہے، بہت ہی وہ ہے۔ یہ وہ ہوٹل ہے جس نے بنایا ہے یہ مقامی لوگوں کے لیے، اس کے لیے۔ ابھی ہمارے کچھ دوست آ رہے ہیں یا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، ان سے بھی تھوڑے سے بات کر لیں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور بارش نے ان کو متاثر کیا یا نہیں کیا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے بھائی؟ اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ خلخلائی لیک پہنچ گئے۔ وعلیکم السلام، ہم پشاور کے دیکے سے آئے، در اعظم خیل پر کوہاٹا۔ اچھا اچھا، ہم یہاں گھومنے آئے، اچھا، یہاں پر یہ جگہ دیکھنے آئے، خوبصورتی وغیرہ نیچرل۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ؟ بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پر۔ یہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر کچھ کام کرے، روڈ وغیرہ بنائے، روڈ بہت خراب ہے یہاں پہ۔ صحیح صحیح۔ اچھا بھائی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کیسا لگا یہ خلخلائی جھیل؟ جی ہم پشاور سے آئے ہیں، میرا نام اسماعیل ہے اور ہم پشاور سے آئے ہیں اور اسپیشلی اس جگہ کے لیے آئے ہیں۔ اور اصل میں یہ ہے کہ یہ جگہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اگر آپ ریئلی ایک نیچر کو آپ جو ہے نا وہ فیل کرنا چاہتے ہیں تو مسٹ یہاں پہ وزٹ کریں آپ لوگ۔ اچھا، مسٹ یہاں، لیکن یہاں کی لوگ زیادہ تر کیوں نہیں آتے یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں کا جو ہے نا سفر بہت طویل ہے اور بہت جو ہے نا وہ مطلب روڈز نہیں ہیں، روڈز بہت خراب ہیں، گاڑیاں زیادہ تر نہیں آتی، تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگ زیادہ تر ادھر کا وزٹ نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مری جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کیوں جاتے ہیں، زیادہ رش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ روڈ اچھے ہوتے ہیں، وہاں فیسلٹیز اچھی ملتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا لوگوں گورنمنٹ کو جو ہے نا اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور یہاں کی جو ہے نا مطلب روڈز کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنا چاہیے اور یہاں پہ ان کو فیسلٹیز دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے خلخلائی جھیل کو کیسا پایا؟ جی میں آیا ہوں، میرا ڈرائیور تھا وہ جو گاڑی والا تھا وہ تو نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم نے اس پہ فورس کیا ہے کیونکہ اس نے کہا یار روڈ بہت زیادہ خراب ہے۔ جب ہم یہاں پہ آئے اور دیکھیں ایک قسم کی جو ہے نا ایک فیلنگ ہوتی ہے، جو مطلب نیچر کو سمجھتے ہیں وہ فیل کر لیتے ہیں جی، تو بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے۔ ابھی انجوائے بھی کر رہے ہیں ادھر پہ، تو انشاءاللہ آگے بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسا جو ہے نا نیچر چل رہا ہے۔ اچھا، تو آپ مہوڈن جھیل کبھی گئے؟ کوئی دوسری علاقے آپ نے دیکھی جی جھیل؟ ریسنٹلی پرسوں جو ہے نا ماڈرن اس میں مہوڈن جھیل میں اس میں کیا فرق ہے؟ بہت ڈفرینس ہے۔ اگر آپ ماڈرن چیز جو ہے نا سارا مطلب آپ راستے پہ جاتے ہیں تو مطلب اتنا آپ کو نیچر فیل نہیں ہوتا، جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ تو نیچر کا جو ہے نا وہ بہت وہ ہے اور لوگ نیچر کو لائک بھی کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اسماعیل ہے۔ اچھا اسماعیل صاحب، بہت شکریہ۔ یہ جو علاقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں وہ قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے ایک ہی مطالبہ کر دیا ہے اور وہ ہے سڑک کا۔ باقی قدرت کی طرف سے یہاں پر بہت کچھ ہے لیکن انسانوں کی طرف سے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف جو روڈ بنا ہے وہ بھی مطلب بہت مشکل سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، گاڑیوں کے ذریعے، جیپوں کے ذریعے، 4x4 گاڑیز کے لیے ضروری ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے مہمان یہاں آئے انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ یہاں تک سڑک ہونی چاہیے اور بلکہ اسٹرکچر سڑک کا موجود ہے، صرف اس کی باقاعدہ طور پر اگر بلیک ٹاپنگ کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ سیاحوں کے لیے ایک بہترین مقام جو ہے نا وہ بن سکتا ہے۔ اور یہ مشہور بھی ہے خلخلائی لیک، جو ہے نا لوگ آتے ہیں لیکن وہ سیاح آتے ہیں جو کافی مطلب کوشش اور ان کو مہم جوئی کا اور ایڈونچر کا شوق ہو تو وہ ضرور آتے ہیں۔ باقی مطلب یہ نیچرل بیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو خلخلائی جھیل ہے یہاں پر جو دیگر خاپیرو، گدر، مختلف جو جھیلیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں ہے، لیکن اگر یہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتے تو وہاں پر روڈ ہوتا، وہاں پر روڈ اگر نہ ہوتا تو چیئر لفٹ ہوتا، اگر چیئر لفٹ نہیں تو دوسرا بندوبست ہوتا، لیکن پاکستان ہے تو یہاں پر یہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے، لیکن
बदकिस्मती से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना ये जब हम आएंगे तो ये रोड शायद पक्का हो। जी ये यहाँ पहुँचकर आप मुकम्मल तौर पर अपने पिछले लाहौर से आए जहाँ भी आए वहाँ से आप कट ऑफ हो जाते हैं। ये इस जगह का शहर है जो आपको अपने अंदर घेर लेता है और यहाँ आना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ आकर आपको लगता है कि आपके ने जो इतनी मेहनत की है पहुँचने में वो ज़ाया नहीं गई है। ये रवायती किस्म का कोई टूरिस्ट रिज़ॉर्ट नहीं है, ना ये पिकनिक पॉइंट है, लेकिन नेचर लवर लोगों के लिए जो नेचर को लव करते हैं, पसंद करते हैं, उनके लिए इससे अच्छी खूबसूरत जगह और कौन सी हो सकती है। मेरा नाम साजिद है और इस जगह का जहाँ तक सवाल है बहुत ही खूबसूरत और जादू है इस जगह में, बड़ी अच्छी और पुरसुकून जगह है। यहाँ पे आना चाहिए लोगों को। टूरिज़म के लिए जो शौकीन बंदे हैं उनके लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। और यहाँ का जो मौसम है वो हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद चेंज हो जाता है, जो कि आपको अंदाज़ा देता है इस जगह का कि यहाँ का मौसम जो है वो कैसा होगा। ये बताइए आपको ये झील कैसा लगा? मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा झीलें फिरी हैं, मैंने कुछ नई झीलें एक्सप्लोर भी की हैं और ये झील बहुत खूबसूरत है। 2 साल पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें 1-1.5 घंटा पैदल जो है वो ट्रैक करना पड़ा था। अब जो है वो मुकामी लोगों ने मिल के इसका ट्रैक बना दिया। गाड़ी आपको जीप जो है वो जीप आपको झील तक ले आती है, उसकी वजह से काफ़ी आसानी हो गई है। और ये झील जो है अपने लैंडस्केप में, अपनी सराउंडिंग में बड़ी डिफरेंट है और यहाँ का वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे हर आधे घंटे बाद जो है बारिश हो जाती है और फिर धूप निकल आती है, तो आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए। और अच्छी बात यहाँ की अभी तक की ये है, जो कि पता नहीं आइंदा रहती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं है, रश नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं ज़रा एडवेंचर करना पसंद करते हैं, उनको खड़खड़ी झील पे लाजमी आना चाहिए। ये काफ़ी बड़ी है और इसका जो है वो वाटर काफ़ी अट्रैक्टिव है। से आए हैं, ग्रुप है हमारा 12 लोगों का और सवात में हम लोगों ने मिंगोरा से स्टार्ट किया था और अप टू माहोडन लेक गए थे। आज हम इधर आए हैं। बहुत खूबसूरत वैली है, बल्कि सवात में अब तक जितने भी एरियाज़ में गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत वैली या थ्रोट से लेकर ऑनवर्ड जो है ये हमें नज़र आई है। झील बहुत खूबसूरत है। इससे पहले कुछ साल पहले ये बहुत बड़ी थी, अभी ये लैंडस्लाइड की वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गई है, उससे बट इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। वैली बहुत खूबसूरत है। ठीक है। थोड़ा सा रोड एक्सेस का इशू है यहाँ पर, अगर वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए तो ज़्यादा आसानी से लोग आ सकें। वो लोग जो नहीं ट्रैकिंग कर सकते या जीप का ट्रैवल नहीं कर सकते, एजड लोग जो हैं वो भी आ सकते हैं। तो एरिया बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सर।
हैं।